کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے مچانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے۔ محترم حضرات، ہمارے اکابر علماء نے ورلڈ اسلامک سنی اجتماع میں شرکت فرمائی۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الشاہ صغیر احمد جوکھن پوری صاحب ہمارے محسن کرم فرما ہیں، مناظر اہل سنت ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں الکلام قل ودلہ کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ ہم نے تھوڑی تاخیر کی، ہم حضرت کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ اور ایک اعلان چھوٹا سا کہ شیخ ابوبکر صاحب قبلہ کیرلا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ میں منظمہ فلائیہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کا عزم کرتی ہے۔ اور ہمارے اسد بھائی ہیں جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن کو کمبائن کر کے جو ایسا حضرت شیخ کا ارادہ ہے اس کے لیے انہوں نے 4 ایکڑ زمین انشاءاللہ تعالیٰ فراہم کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ سر ابوبکر صاحب کی قیادت میں یہ کام مکمل پائے تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ اب لاؤڈ اسپیکر بھی دم توڑ گیا، مجمع بھی کم ہو گیا۔ حضرات، بڑی عمدہ نفیس و جلیل تقریریں آپ نے سماعت فرمائی، معنویت سے بھری ہوئی۔ میں بھی چونکہ قلت وقت دامن گیر ہے کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کل میں نے تقریر کر دی تھی، آج ہمارے مہمان کثیر تعداد میں تھے اور اہم علماء کرام ان حضرات کی تقریریں ہو گئیں، یہ بہت ہو گیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کے تعلق سے ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مصری مہمان نے بڑی عمدہ تقریر فرمائی، بڑا عمدہ تعارف کرایا سرکار اعلیٰ حضرت کا، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حضرت مفتی نقی علی خان صاحب علیہ رحمت و رضوان جو اعلیٰ حضرت کے والد محترم تھے، ان کا سایہ تربیت تو اعلیٰ حضرت کو ملا اور کئی سال ملا، لیکن سند اعلیٰ حضرت کی مہر جو بنائی گئی تھی اور ان کو اجازت جو فتویٰ نویسی کی دی گئی تھی وہ 7 سال یا 5 سال کے بعد نہیں، بلکہ جس دن پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے لکھا اسی دن مہر بنوا کے دے دی گئی تھی۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے والد محترم کا ان پر اعتماد تھا حضرات۔ اور یہ میں ایک عرب عالم دین جو سب سے بڑے عالم تھے اس وقت اور سید السادات تھے، ان کا ایک قول پیش کر دے رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب شریف کی سرزمین پر ہیں، ان سے ملاقات کے لیے وہ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے، شفقت کے ساتھ تشریف لائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑھ کر ان کا استقبال فرمایا۔ انہوں نے جب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دست بوسی کرنا چاہی۔ توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ دست بوسی کرنا چاہی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان شیخ اکبر نے، سید السادات نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ کہا کہ آپ ہماری دست بوسی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عرب کے سب سے بڑے عالم تھے اس وقت۔ بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سب سے بڑے عالم ربانی تھے وہ، انہوں نے ہاتھ کھینچا
کہ آپ ہماری دستبوسی کرنا چاہتے ہیں؟ اب ان کا جملہ سنیے، وہ ارشاد فرماتے ہیں انا اقبل ارجلکم انا اقبل نعالکم، آپ ہمارے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آقا کے، ہمارے سرکار کے دین کے محافظ ہیں، ہم آپ کے پیر چوم لیں، آپ کے جوتے چوم لیں، زور سے بولو، آپ کے قدم چوم لیں، آپ کے جوتے چوم لیں۔ یہ کون سے جوتے تھے؟ اللہ اکبر! جو جوتے پہن کے سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ میں چلتے نہیں تھے، بلکہ قدم سے چلنا بھی ان کے دل کو شاق تھا۔ وہ یہ ارشاد فرماتے تھے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، زور سے بولو، آخری لمحہ ہے اور زور سے بول دو، سراج عقیدت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ذرا پیش کرو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے۔ آپ لوگ نہیں بولے، ارے آپ لوگ نہیں بولے، آخری لمحہ ہے، یہ تو قریب الاختتام ہے، ذرا طرف کو بولیے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ایک عالم ربانی کا اور عرب کے میں مقولہ پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت معیار ہے حقانیت کا، نشانی ہے حقانیت کی، وہ علم ہے، علامت ہے حقانیت کی۔ عالم یہ ہے کہ عرب کے علماء کی شان دیکھو، اعلیٰ حضرت کو انہوں نے کیسا پہچانا، اعلیٰ حضرت کو کیسا جانا اور اعلیٰ حضرت کو کیسا مان لیا انہوں نے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اذا جانا احد من الہند نسألہ عن اعلیٰ حضرت، جب ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، 72 فرقوں میں سے کون سا یا 73 فرقے کا ہے، یعنی اہل سنت ہے یا اہل سنت کے سوا کوئی خارجی ہے کہ رافضی ہے کہ وہابی ہے کہ نیچری ہے، کون سا بد مذہب ہے یا خوش عقیدہ ہے، جب ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ تو وہابی ہے کہ سنی۔ کنجوسی مت کرو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تو سنی ہے کہ وہابی، تو سنی ہے کہ رافضی، تو سنی ہے کہ قادیانی، تو سنی ہے کہ غیر مقلد، تو سنی ہے کہ کوئی بد مذہب ہے، خوش عقیدہ ہے کہ بد عقیدہ ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ سادہ سے انداز میں نسألہ عن اعلیٰ حضرت، یہ بتا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ کنجوسی ایک آدمی منہ نہیں کھول رہا ہے، نہیں بول رہا ہے، زور سے بولو۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، خیال کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے تو کیا کہنا چاہتا ہے، خوش عقیدگی رکھتا ہے یا ان کے تعلق سے بدگمانی رکھتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ بھی دوسری بات پوچھتے ہیں، اور سنیے، سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے ہی میں نہیں بلکہ ایک اور معیار حقانیت، ان کے شہزادے ہمارے مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں والمولا المفتی الاعظم نسألہ عن اعلیٰ حضرت، والمولا المفتی الاعظم، اور مفتی اعظم کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے، اعلیٰ حضرت کو جانتا مانتا ہے کہ نہیں، اور مفتی اعظم کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ اب سنیے ان کا فیصلہ سنیے کہ ہم چہرے کا جغرافیہ دیکھتے ہیں، گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، پھول رہا ہے کہ بھول رہا ہے، کیا کر رہا، ہم دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو پڑھتے ہیں، اب اس کے زبان سے جب ہم دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے تو چہرہ پڑھ لیتے ہیں ہم اس کے بولنے سے پہلے۔ اب جب بول رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا بولتا ہے، فَإِن مَدِحَهُمَا وَحَسَّنَهُمَا، اگر وہ اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کی تعریف کرنے لگتا ہے،
مدح و ثنا بیان کرتا ہے، تعریف و تحسین بیان کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کے گن گانے لگتا ہے اور حضور مفتی اعظم کے، تو ہم نعلم انہ من اہل السنت والجماعہ. کنجوسی نہ کرو، زور سے بولو سبحان اللہ. ہم یہ یقین کر لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت سے ہے، یعنی سنی ہے. وَإِلَّا فَلَا نَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، اور اگر چہرہ سکڑ گیا، جغرافیہ بگڑ گیا، تو اس وقت ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. خدا شاہد کہ اس کفر و ضلالت کے زمانے میں خدا کے دین کی احمد رضا نے بات رکھی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا